اراکین کو دیکھیں، 10 لاکھ مجمع چھوڑیں. دیکھیں میں بھی بہت اہم ایک اطلاع دینے والا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جی اس بات کا ان ایمنیز نے بہت تکلیف کا اظہار کیا ہے جس پر ان کی لیڈرشپ نے، یعنی عمران خان نے ان پر کرپشن کا اور پیسے کے لین دین کا اور زمین فروشی کا الزام لگایا. باتیں تو انہوں نے بہت ساری کہی، کسی حوالے سے مجھ تک پتہ ہے، لیکن میں صرف چند باتیں یہاں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس کو مزید بات آگے کروں گا تو بڑی بات ہو جائے گی، لیکن میں چند بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان اراکین کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے 3.5 سال میں، 4.25 سال میں کچھ ڈیلیور نہیں کیا، ایمنیز کی رسپیکٹ نہیں کی، عزت نہیں کی. انہوں نے اپنے ووٹرز کی، اپنے آپ کے ایمنیز کی، جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے تھے ان کی عزت نہیں کی، بلکہ لوٹے بگوڑے اور جو دوسری جگہوں سے آئے تھے اقتدار بچانے کے لیے ان کو مراتیں دی، ان کو کرپشن کرنے کی اجازت دی، اے ٹی ایم مشین کو دی، اور اس کے بعد انہوں نے ایمنسٹی اسکیم دی. جو لوگ بہت ہیوی اماؤنٹ ان کو دے رہے تھے، جن کا کیس نیب میں تھا، ان کو ریلیف ملا ہے. مثلا پارٹی کے ورکرز کو، سپورٹرز کو، یا پارٹی کے ان لوگوں کو جنہوں نے محنت کر کے ایم این اے بنے ہیں، ان کو تو نہیں ملا. آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ جی 52 کے سلسلے میں کتنے ایم این ایز پی ٹی آئی کے ہیں اور اصل ورکر ہیں، اور کتنے جو ہیں وہ مانگے تانگے کے لوٹے اور بگوڑے ہیں. تو ان کا یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ عمران خان نے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ضمیر کی بنیاد پر ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور ان فیصلوں میں ہمارے عوام ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ عوام کے ساتھ بھی، ورکروں کے ساتھ بھی انہوں نے اچھا نہیں کیا ہے. یقیناً ورکرز اور جو نظریاتی ورکرز ہیں، جو آپ کے عوام ہیں، ان کی نمائندگی ہم کر رہے ہیں، اور ان کی نمائندگی اس وقت یہ ہے کہ وہ عمران پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں. چنانچہ ہمارا بھی عدم اعتماد ہے عمران خان کے اوپر، اور ہم اپنے ضمیر کی بنیاد پہ فیصلہ کر رہے ہیں. باقی رہی یہ الزام لگانا، لین دین، عمران خان صاحب نے پہلے بھی ماضی میں بہت سارے لوگوں پہ الزامات لگائے، لیکن ان کو سبکی ہوئی، اور وہ کورٹوں میں بھی نہیں جاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، اور وہاں سے بھی رسوائی ہوئی. تو ہم پر بھی الزام لگایا تو کون سی بڑی بات ہے. بہرحال ان اراکین نے ٹوک الفاظ میں یہ کہا ہے کہ جی ہم نے اپنے ضمیر کی بنیاد پہ اپنے عوام اور اپنے جو نظریاتی کارکن ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم نے عمران خان پہ عدم اعتماد کیا ہے، اور ہم اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو کر اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ عدم اعتماد کا ووٹ دیں گے. اور اس سلسلے میں عمران خان صاحب کی یہ جو سنگین الزامات ہیں، اگر عمران خان صاحب کے پاس کوئی ثبوت ہے، جیسے کہ وہ دوسروں سے بھی کہتے ہیں، تو وہ ثبوت پیش کریں کہ ہم نے کوئی پیسوں کی لین دین کی ہے، کچھ کیا. پیسوں کی لین دین کے اوپر، ضمیر کے اوپر تو ان اراکین، اور یہ کوئی 12 اراکین نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں یہ 20 اراکین ہیں جو انٹیکٹ ہیں اپوزیشن کے ساتھ. اپوزیشن کو کوئی پرابلم نہیں ہے 182 اراکین کے اوپر، کوئی پرابلم نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا کہ پی ایم ایل کیو اور آپ کے ایم کیو ایم اور دوسرے جو ہیں وہ جو اتحادی ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں، تقریباً وعدہ کر چکے ہیں. کچھ اتحادی ایسے ہیں جو، جیسے میں نے ابھی ایک بات بتایا، جمہوری وطن پارٹی کے جناب آپ کے شاہزین بگٹی نے میرے پہلے بھی انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان نے جو وعدے کیے تھے پورے نہیں کیے، تو اور ہم اپنی عوام میں جائیں گے اور ان سے فیصلہ لے کے آ کے ہم معافی کریں گے. کیونکہ اختر مینگل صاحب نے تو چھوڑ دیا تھا یہ کہہ کے کہ آپ نے جو ہم سے ایگریمنٹ کیا تھا بلوچستان کے حقوق کے اوپر، وہ کوئی آپ نے نہیں کیا. وہی چیز شاہزین کہہ رہے ہیں، اور شاہزین صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 دن کے اندر ہم فیصلہ کریں گے، چاہے ان کے 1 ووٹ ہو، 2 ووٹ ہو، لیکن بہرحال 1 ووٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ اتحادی کبھی میں نے بتا دیا، یہ میں آپ کو بریکنگ دے رہا ہوں کہ شاہزین بگٹی 2 روز کے اندر فیصلہ کریں گے کہ آیا ہمیں اسی حکومت کے ساتھ رہنا ہے یا ان سے معافی. لیکن بہت گلا ہے ان کو کہ عمران خان صاحب نے ان کے بہت اہم ترین کام کو، جو کہ بلوچستان کے لیے تھا، ان کی گورنمنٹ کے لیے تھا، وہ نہیں کیا اور ہمیں بے وقوف بنایا. تو